ازواج طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ حمد ہے مالک کائنات الہ العالمین کہ جس نے ہستیاں بھی ہم سب کو ایسی عطا کی کہ جن کے لیے نہ صرف کائنات بنی بلکہ ان کے لیے کائنات باقی بھی ہے۔ خالق کائنات کی ہم سب پہ بڑے احسان ہیں۔ اس مقدس گھرانے کی صورت میں کریم ابن کریم، ہر شہزادہ ایک سے بڑھ کے ایک کریم، ہر ایک کی کریمیت ایک سے بڑھ کے ایک میں، لیکن یہ حجتیں جس جگہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، یعنی اپنی بھی حجت جسے مانے، اسے محمد کی بیٹی کہتے ہیں۔ شاباش، حجتوں پہ حجت، حجتوں پہ حجت، معظم کائنات، مخدوم عالمین۔ آپ سب جانتے ہو نا حجت کا مطلب کیا ہے؟ الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے۔ اب خود فیصلہ کیجئے گا جو حجتوں پہ حجت ہے کتنا معیار بلند ہوگا۔ اور آسان عرض کرتا ہوں، 1,24,000 نبی جس کے نام پہ احتراماً کھڑے ہوتے تھے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد جیسا نبی جس کے آنے پہ کھڑا ہوتا تھا اسے سیدہ کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ اس شہزادی کونین نے احسان فرمایا مخلوق پہ، کچھ فرامین صادر فرمائے۔ ایک فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اسی پہ گفتگو کروں گا۔ ایک فرمان شہزادی کونین نے امت پہ احسان لگاتے ہوئے فرمایا۔ پہلے اس کو میں تھوڑا سا اپنے رواج کے مطابق بات کرتا جاؤں۔ روزہ کسی کہتے ہیں؟ ہم سب مل کے یہی کہیں گے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، حکم جہاں آ گیا ہاتھ اٹھا لینا، یہ روزہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایسے ہے نا، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس میں رہنا، یہ روزہ ہے۔ سحری کرنا پھر افطاری کرنا۔ اس معظم کائنات نے، مخدوم عالمین نے، ملکہ کونین نے مخلوق کو ایک لمبا روزے دار بنانا چاہا۔ صرف رمضان کا نہیں، صرف 30 دنوں کا نہیں، بلکہ ایک لمبا روزہ دار بنانا چاہا۔ فرماتے ہیں، یہ معظمہ فرماتے ہیں کیا کہ اگر روزہ دار یعنی جو روزے میں ہے اپنی زبان، اپنے کان، اپنے آنکھ اور دیگر اعضاء کنٹرول نہ کر سکے، ہمارے ہاں تو صرف یہی ہے نا، بھوکا رہنا۔ شہزادی کیا فرماتی ہے؟ اگر روزہ دار آنکھ، کان، زبان اور جسم کے دیگر اعضاء کنٹرول نہ کر سکے، یعنی حفاظت نہ کر سکے، اس کے لیے پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی پہ میں نے چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے، بلکہ جب تک آپ سننا چاہو گے پڑھوں گا میں، بس آپ میرا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی جلدی نہیں، آگے آرام سے جا کے پڑھ لوں گا۔ توجہ کرنا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ آنکھ، کان، زبان اور جسم کے دیگر اعضاء اگر حفاظت میں نہیں، شہزادی نے ایک فیصلہ کر دیا، روزہ نام ہے سب سے پہلے جسم کی حفاظت کا ہے۔ عرفان کے موتی سننے کا دل تو بسم اللہ، نہیں تو میں رخ موڑ لیتا ہوں، میرا دل ہے میں کچھ پیغام دے جاؤں۔ اس کا مطلب پہلا کام جسم کے اعضاء کی حفاظت روزہ ہے۔ حفاظت کیا؟ روٹی، اب میں تھوڑا پھر رمضان پہ لے چلتا ہوں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آنے والا ہے، ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہم روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ نعوذ باللہ، میرا ساتھ دینا، کیا یہ چیزیں حرام ہیں؟ نہیں، الحمدللہ حلال ہے، مگر ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ حکم ہے۔ پتہ چلا جہاں حکم آ جائے وہاں حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں اشارہ کہہ گیا، معرفت کا موتی دے گیا وہ یار۔
مہربانی 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 مہربانی. حکم آ گیا نا, نہیں کھا سکتے ہاتھ ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. حکم جہاں آ گیا وہاں حلال سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہے صاحبان معرفت کے لیے نقطہ. اولِ الامر کا جہاں امر آ گیا وہاں کچھ بھی ہو جو امر ہے وہ حلال ہے, اور شریعت کا حلال کیوں نہ ہو امر آ گیا تو وہ اور فرمایا. اسی میں نے گفتگو کرنی ہے جوانوں کے لیے خصوصاً. بچے بیٹے بیٹھے ہو, میرا بچے یہ ذرا غور فرمائیے گا. فرمایا کیا آنکھ کا روزہ, زبان کا روزہ, کان کا روزہ. آؤ مالکوں سے پوچھتے ہیں, آقا ہو, شہنشاہ ہو, بادشاہ ہو, احسان فرماؤ, زبان کا روزہ کیا ہے, کان کا روزہ کیا ہے, آنکھ کا روزہ کیا ہے, اور یہ بھی فرمائیے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آواز آئے گی, اے بندہ تجھے تو پتہ ہے جب روزے رکھے جائیں تو ایک دن عید کا ملتا ہے. نہیں تھکے بیٹھے ہو یار, آپ کی مرضی ہے, تھکو نہ تھوڑا سا. میرا مہربانی مہربانی مہربانی. روزے رکھے جائیں, بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ. اور فرمائیے گا معرفت کے موتی ہیں, وہ آپ کی محنتیں ہیں, آپ کی محبتیں ہیں, اور آپ سادات کی روحانیت اور موالیہ نے حیدر سن کے سن نہ ہو جاگ جائیں. یہی مقصد ہے نا, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. میں ممبر پہ جا رہا ہوں, آپ بیٹھے ہو سوشل میڈیا پہ, آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ایک دوست کو ٹیگ کر دیا پیغام, اس نے امریکہ میں بیٹھ کے سن لیا. نصرت امام ہے. کوئی کہیں بیٹھے تو میری بیٹی, میری بہن, میری ماں گھر بیٹھی ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ موبائل پہ بیٹھ کے سن لیا. نصرت امام ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے, ہم آنکھ کا روزہ موبائل پہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. آنکھ کا روزہ موبائل کے ساتھ ہم رکھتے ہیں یا نہیں, یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں, کون سا راستہ چنتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. اس لیے جب ان کو ماننا ہے پھر یاد رکھنا ان کی بھی ماننی ہے, ورنہ ان کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے ان کو ماننا ہے تو پھر ان کی بھی ماننی ہے. جب انہوں نے فرما دیا تو حق ہے, دوسری بات ہی نہیں ہے. بات تھی روزے پہ. روزہ رکھنے کے بعد آتی ہے عید. عید ہے خوشی کا سما. صبح شروع ہوتی ہے, انتظار 30 دن ہوتا ہے. کیوں؟ روزے جو رکھ کے بیٹھے, عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے, تیاری. درزیوں کے پاس ٹائم, علی جعفری نے سوٹ لینا ہی بند کر دی, کہنے لگے جی میرے پاس ابھی تو میرے پاس اسٹاک ہی اتنا ہے, میں پورا نہیں کر. ایسے ہے نا, جاگے ہو نا. اس کا مطلب یہ ہے خوشی کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں, اور روزے میں امر کی اطاعت بھی ہوتی ہے. وہ مقدس خاندان, وہ کریم اہل بیت, وہ مخدوم عالمین, آپ نے اتنا احسان فرمایا. فرمایا روزے دار کے لیے ضروری ہے کان کا روزہ, آنکھ کا روزہ, زبان کا روزہ سنبھال کے رکھے. اگر نہیں کرتا فائدہ نہیں. شہزادی سنبھالنا کیوں چاہ رہی ہے, کیوں چاہتے ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھیں؟ کا روزہ رکھو گے ایک بڑی عید نصیب ہوگی. بہت شکریہ, مہربانی. روزہ رکھو گے ایک بڑی عید نصیب ہوگی, نہ ختم ہونے والی خوشی نصیب ہوگی. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم انسان فطرتاً, ذرا میرے ساتھ دیجیے گا تھوڑی دیر, جب ہم تھک جو مجھے اشارہ کرتے نہ چھوڑ دیں گے. میں تھوڑی سی دل کی باتیں طالب بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امرشا جی, ہم انسان بنیادی طور پہ کسی خوشی کے منتظر ہیں. کیسے؟ ہمیں پتہ چل جائے عید کو کتنے مہینے رہ گئے, ہم گن گن کے گزارتے ہیں. یعنی خوشی کے دن کے منتظر ہیں. کسی کی شادی کا پتہ ہو, قریبی ہو, خوشی کے منتظر ہیں.
انتظار کرتے کتنے دن رہ گئے. یہ اور بات ہے جب ہو جاتی ہے تو پھر ختم. ایسے ہے نا خوشی ہو. اچھا پھر کہیں ڈھول بج رہا ہو، انسانی فطرت ہے متوجہ ہو جاتے ہیں. کیوں کہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہیں ہماری اس میں خوشی نہ چھپی ہو. آپ نے دیکھا ہے مہربانی جناب علی، آپ نے دیکھا ہے ہم سب عادتاً طبیعتاً غم سے بھاگتے ہیں. ایسے ہیں غم سے بھاگ، ہم کہتے ہیں غم نہ آئے. جیسے آج کل ہمارے ماشاءاللہ، بلکہ آج کل نہیں، میں تو بچپن سے سن رہا ہوں اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب نہیں کاشف کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے غم حسین کے گھر میں رہے، ہمارے گھروں سے ختم ہو نہ. یہ عشق کا تقاضا نہیں. اگر مالک کے گھر میں غم ہے تو پھر نوکر خوشیوں کیوں تلاش کرے؟ ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا ہے نا سوائے غم حسین کے کو غم نہ دے. اور بھائی اللہ کرے آقا کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں تاکہ مومنوں میں بھی خوشی ہو. ایک بات آئی تھی، میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کر دی، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہمارے ہاں زبان زد عام پہ ہے، دعا کے طور پہ کہتے ہیں اللہ تجھے غم حسین کے سوا کو غم نہ دے. مطلب یہ حسین کا غم ہوتا رہے، ان کے گھر غم چلتا رہے، ہمارے یہاں پاس نہ آئے کوئی غم شام. نہ عشق کا تقاضا نہیں کہ جن کو مانتے ہو ان کے گھر غم اور آپ کے گھر خوشی نہیں. آپ انتظار کرو، اللہ کرے ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، ان کے گھر سے بھی غم کے بادل چھٹیں. تاکہ خوشی تو یہی ہوتی ہے، غلام اور نوکر خوشی تب ہوتا ہے جب اس کے مالک کے گھر خوشی ہو. ورنہ غلام اور نوکر مہربانی، ورنہ غلام اور نوکر غمگین ہوتا ہے جب تک اس کے مالک کے گھر غم ہو. ایسے ہی ہے بھی. بہت شکریہ. تھک تو نہیں گئے؟ چلو یہ بات تھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے، ورنہ ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں غم ہمارے پاس نہ آئے. یہ میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا، ہم مخلوق کی فطرت میں شامل ہے. کوئی مطلب غم جیسے بیماری ہے، وہ بھی غم کی کیفیت کا نام ہے نا. میں اسی شہزادی کا فرمان پڑھ بیٹھا ہوں. شہزادی حنین فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے ہو ہمارا، فرماتی ہے اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں. نہیں تو دیکھنا یار یہ بڑی قیمتی باتیں آنے جانے والے آنے جاتے رہیں گے، اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا. ادھر ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اس لیے کہ بات ضائع نہ جائے. بات قیمتی ہے. کیوں؟ قیمتی زبان سے نکلی ہے. ہم تو دوہرا رہے ہیں، ہماری اپنی بات تو نہیں، ہم تو صرف ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں. شہزادی فرماتی ہے جب ہمارا کوئی بیمار ہو، مطلب دیکھنا کوئی بیمار ہو اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے ملائکہ اس کے نام اعمال میں وہی خیر لکھو جو اس کی تندرستی میں نیک کام کرنے پہ لکھتے تھے. اللہ اکبر. یہ مردوں میں جنت کا فرمان ہے. شہزادی اس کا دن بنا لیں، اس کے نام اعمال میں وہی خیر لکھو. کتنی بڑی کریمی ہے، کتنی بڑی عطا ہے ہو ان کا. پھر پر بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں عرض کر رہا تھا غم میں انسان، ہاں بیماری کی حالت آ گئی تو انسان کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے ذریعے، حکیم کے ذریعے، طبیب کے ذریعے ٹھیک کروائے، یعنی اس کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے، متمنی ہے انسان کسی خوشی کا. اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. عید کتنے دن ہم مناتے ہیں؟ جی 3 دن مناتے ہیں. ہوتی کتنے دن کی ہو؟ 1 دن کی. اللہ کی طرف سے تو 1 دن کی ہے نا. ہم بعد میں اس کے ساتھ عید کا دوسرا دن چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی قیمتی ہے، ہمارا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. یہ جو معرفت کی موتی ہیں سنبھالنے کی کوشش کرو، سرکار کا عمر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. پر تو دیکھو ہوتا کیا ہے،
عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن ہم نے کیوں رکھا؟ صرف اس لیے رکھا کہ خوشی کہیں لمبی ہو. ایسے ہی ہے نا، لمبی ہو. دوسرا دن آ گیا، چلو عید کا دن ہے نا، تیسرا دن بنا لیا. لیکن جب تیسرا دن ختم ہوتا ہے ہمارے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے. وہ اگلا پوچھتے سنا کیسی عید گزری؟ یار پتہ ہی نہیں چلا، دن ہی گزر گئے. ایک اندر سے طبیعت چاہ رہی ہے عید چھوٹی نہ ہوتی، لمبی ہوتی. بہت شکریہ. اندر سے طبیعت چاہ رہی، اندر سے من چاہ رہی عید چھوٹی نہ ہوتی، لمبی ہوتی. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا اوڑھنا بچھونا رہنا خوشیوں میں ہو، غم ہمارے قریب نہ آئے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا خوشیوں میں ہو تو پھر کوشش کرے سب سے پہلے محمد کے گھر میں خوشی آئے. مہربانی 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 مہربانی. سب سے پہلے اس مقدس گھر میں خوشی آئے. اگر اس گھر میں خوشی آ گئی پھر تو خوشیاں ہیں. یہ دعا پڑھتے ہو نا، ارزق طوبا وتمتعه فيها. یہ طویلہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، طویل نہیں، طویلہ طویلہ پتہ نہیں کہاں تک، کب تک. لیکن شرط یہ ہے روزہ رکھنا پڑے گا. بات وہی آگے جہاں سے میں نے شروع کی تھی. مہربانی، شرط یہ روزہ رکھنا پڑے گا. اور یہ روزہ کیا ہے میں بچوں کو بتاؤں. آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہو، آج جوان بچے ہمارے بیٹے کافی بیٹھے ہیں، یقیناً بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. یہ روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ. چلو شکم کا روزہ تو یہ ہے نا کہ کھاؤ پیو نہ. آنکھ کا روزہ کیا؟ زبان کا روزہ کیا؟ کان کا روزہ کیا؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے جس مقصد کے لیے آنکھ کو دیکھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ دیکھے گی روزہ ٹوٹ جائے گا. جس حوالے سے حکم ہے. بہت شکریہ میرے محترم، مہربانی. جس حوالے سے آنکھ کو دیکھنے کا حکم ہے. اچھا آنکھ کو کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ تھوڑی سی بات اسی پہ کرتا جاؤں. یہ آپ کے قریب پہاڑ تو ہے نا، ہے درخت بھی ہے، سبزہ بھی ہے، پتھر بھی ہے، پھر پرندے بھی مختلف قسم کے. میں تو آج دیکھتا آ رہا تھا آپ کی پوٹوہار پٹی پہ کوے پیور کالے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑے اور ہیں، یہاں وہ بھی ہوں گے، مکسی ہوں گے، لیکن پیور. اب بندہ یہ سوچے کہ یار کتنے خوبصورت ہے. نہیں، آنکھ اس لیے بنی ہے پہاڑ کو دیکھ غور کر، درخت کو دیکھ غور کر، ہوا کو محسوس کر غور کر، پرندے دیکھ غور کر. یہ ساری مخلوق بے مقصد نہیں بنائی گئی. فکر ہے یار، سنبھالو یار. یہ ساری مہربانی، یہ ساری خدا کی مخلوق بے مقصد نہیں بنائی گئی، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جتنی پیاری چیز ہو، پیارا کوئی نظام ہو، جچتا ہی نہیں. آنکھ کا روزہ جو ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو کے دیکھتا ہے میرے مالک کی یہ تخلیق، سبحان اللہ. ایسے تو نہیں بنی، کوئی راز ہے نا. پہاڑ نے اپنا وجود ایسے تو نہیں کھڑا کیا ہوا، کوئی راز ہے نا. بتاؤں کیا راز ہے؟ ویسے تو بہت سارے راز ہیں. اگر کھیری مورت تیار ہو تو ایک بتا جاؤں، اس پہاڑ کے اندر دفینے ہیں، معدنیات ہیں. پہاڑ مضبوطی سے چھپا کے بیٹھا ہے، دکھاتا نہیں جب تک کوئی کھود کے نکالے نا. یہی کام مومن کا ہے، راز چھپا کے بیٹھتا ہے، نکالتا نہیں. بے مہربانی یار، دل کر رہے میں آپ کے ساتھ بولتا رہوں، آپ تھکو نہ. ہاں یہ پہاڑ کتنا اپنے اندر چھپا، کوئی نہ کوئی معدنیات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر دکھاتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں. سارے پتھر اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہیں. یہ پتھروں کو سرکنے بھی نہیں دیتا، گرنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس سے اس کا وجود قائم ہے.
یہی پتھر ہے تو یہ ہے. اس گیلری والوں کو چاہیے وہ بھی مومنوں کو بکھرنے نہ دے. بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. مومنوں کو بکھرنے نہ دے، کچھ انگلی پکڑ کے لے کے چلے، ایک ہو کے چلے، باکمال ہو کے چلے. کوئی گرنے لگے سنبھالے، یہ سمجھ کے، اس لیے کہ یہ بھی مولا کا چاہنے والا ہے. سنبھالو یار ایک دوسرے کو. یہ کیا اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے. علی جعفری اپنے لیے زندہ رہنا بھی کوئی زندہ رہنا ہے تو وہی جینا زندہ، وہی جینے کا حق ادا کرتے ہیں جو دوسرے کے لیے جیے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال صاحب سے جب پوچھا گیا، اس نے بڑا خوبصورت کہا. اس نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کو بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. اس پہاڑ پہ اگر غور کریں نا، بڑے بڑے راز چھپے ہیں، بڑے بڑے راز چھپے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ درخت کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، پرندوں کو. اچھا پرندوں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. یہ آنکھ دیکھے گی ان چیزوں کو، باقی چیزیں فضول ہٹ جائیں گی. پرندوں کو دیکھو، صبح صبح نکلتے ہیں تھکے ہو لگتا ہے مجھے تھک. چلو میں سمیٹتا ہوں، کوئی بات نہیں. کافی دن صبح کے بیٹھے ہو، سارا دن مجلس سن رہے ہو، اتنا لمبا آپ کو یہاں بٹھانا مناسب نہیں ہے. میں سمیٹتا ہوں. پرندوں کو دیکھا ہے آپ نے، صبح صبح اپنے ٹھکانوں پہ. وہیں ہاں اگر لے کے آتے ہیں تو اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کے لیے، ورنہ سٹاک نہیں ہے ان کے پاس. کبھی ان پرندوں سے پوچھ کٹھا کیوں نہیں کرتے؟ تجھے یہ بتائیں گے اے بندہ خدا ہم اس لیے اکٹھا نہیں کرتے، اگر کھلانے والا آ گیا ہم اکٹھا کر کے کیا کریں گے؟ بہت شکریہ. یہ دراصل شہزادی یہ کون ہے؟ معظم کائنات، مخدوم عالمین کا یہ احسان تھا، یہ کریمی تھی، یہ شفقت تھی، یہ عنایت تھی. انہوں نے یہ احسان فرمایا. اس لیے کوشش کرو اگر بڑی عید دیکھنی ہے، لمبی عید دیکھنی ہے، نہ ختم ہونے والی خوشی دیکھنی ہے تو پھر آج سے روزہ رکھو. ویسے بھی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو صبح شام علم دیکھیں، بد نصیب ہے وہ آنکھیں جو علم دیکھ کے بھی حرام دیکھیں. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو قرآن دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو خاک شفا دیکھیں. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو کربلا کی زیارت کریں. کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو مکہ کو دیکھیں، جو کعبہ کو دیکھیں، جو مدینہ کو دیکھیں. با کمال مقام ہے نہیں، ان کو دیکھیں. پھر بد نصیب ہے وہ آنکھیں جو ان کو بھی دیکھیں، غیر بھی دیکھیں. پھر کہیں وہ پیور آنکھیں نہیں ہیں، ملاوٹ والی آنکھیں ہیں. ایسا ہی تعلق. ہاں اس لیے کوشش کرو. اسی طرح زبان ہے. میں بچوں کو یہ چلو ایک جملہ اس میں بتاتا جاؤں. بیٹا یہ زبان کا روزہ کیا؟ زبان کا روزہ یہ معصوم کو گالی پسند نہیں. میں ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، معصوم کو کسی بندے کی یہ غیبت پسند نہیں. معصوم کو کسی دوسرے کا قلع کرنا پسند نہیں. جب پسند نہیں اور پھر وہ ایسا کرے تو وہ روزہ دار نہیں. اور ویسے بھی ایک بات ہے، پھر کہوں گا خوش نصیب ہے وہ زبان جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد پڑھے زبان، وہ خوش نصیب ہے. لیکن بد نصیب ہے وہ زبان جو درود بھی پڑھے. یہ ہے بیٹا زبان کا روزہ. جیسے آج ہم سارا دن بیٹھے ہم نے ڈسکس کیا، یہ بابا جی سید سرکار بیٹھے ہیں، سید سرکار الطاف حسین نقوی ماشاء اللہ مزاج بھی الطافی ہے. خیر سے یہ سرکار میرے سامنے مسکرا بھی رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں، محبتیں بھی بانٹ رہے ہیں. سرکار بیٹھے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں.
میں نے سارا دن ان میں گفتگو کرنی شروع کر دی. الطاف شاہ صاحب بزرگ ہیں, الطاف شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں کبھی کس گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کس گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ زبان کا روزہ نہیں, یہ روزہ توڑنے والی بات ہے. روزہ یہ ہے, مجھے کسی نے کہا الطاف شاہ صاحب کے بارے میں گفتگو کرو, میں نے صرف ایک جملہ کہا, میرے مولا کا چاہنے والا ہے, سید زادہ ہے, قابل احترام ہے, اور ہاں اگر تم نے کوئی ان میں کوتاہی دیکھی خبردار زبان گندی نہ کر, ان کے حق میں دعا کر. یہ ہے زبان کا روزہ. بہت شکریہ یار, بہت مہربانی. اور بیٹا بچیوں, کام کا روزہ یہ بھی یہی ہے, کسی کی غیبت نہ سنو. مجھے طالب نے آ کے کہا عامر شاہ بندہ ٹھیک نہیں. اگر میں روزے دار نہیں تو میں کہوں گا ہاں یار واقعی تو ٹھیک ہے, اچھا کیا کیا کرتا ہے ضرور مجھے بتانا. اگر میں روزے دار ہوں پھر میں کہوں گا یار تو عامر شاہ کا گیلا مجھے سنا ہے, میرا کوئی سگا ہے تو نہ. طالب اچھی بات نہیں, کیوں کسی سید کا گیلا کرتے, کیوں کسی مومن کا گیلا کرتے, مناسب نہیں. ہم فضول میں وقت ضائع کریں گے. اسی گفتگو کے دوران, فضول گفتگو کے دوران صاحب آ گیا, وہ ہمیں کہاں بلائے گا. مہربانی, گانے سننا یہ روزہ داری نہیں. گانوں سے اجتناب کرنا, ہر اس غلاظت غلو نجاست سے اجتناب کرو جو قانون میں ایسی چیز ڈال دے کہ جس سے مولا بھول جائے. ٹھیک ہے جی, یہ روزہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں. عامر شاہ جی آپ نے تقریر سننی ہے بعد میں بیٹھ کے, یہ آپ کی محبتیں ہیں, برادر کی بھائی بھی تشریف لائے تھے, آپ لوگوں کی محبتیں ہیں. سرکار کا صدقہ آپ کے ذریعے اور آپ تک بادشاہ کا پیغام مجھ حقیق کی زبان سے پہنچا. کوشش کرنا, پاک آقا زادی چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے پوری زندگی کے روزہ دار ہوں. ان کی زبان اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی صرف وہاں استعمال ہو. ان کی آنکھ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی صرف وہاں استعمال ہو. ان کے کان اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائے صرف وہاں استعمال ہو. ان کے ہاتھ اللہ نے جس مقصد, مشکل بات تو نہیں کر رہا, میں آسان باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ان کے پاؤں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائے وہاں استعمال ہو. اگر بی بی یہ چاہتی ہے ایسے ہوں تو پھر ہم بنیں گے ایسے, ہے نا. ورنہ بی بی کرنا, شہزادی شہزادی کرنا, شہزادی کے سرتاج کا علی علی کرنا, نام لینا کمال پہ نہیں پہنچے گا. ورنہ ان کو ماننا ہے تو پھر ان کی ماننی پڑے گی. ورنہ شاہی کردار اور سرکار گفتار میں فرق بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اس کو کہتے ہیں دوغلا, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, یارانہ ادھر بھی ہے یارانہ ادھر بھی ہے, جنت کا طالب ان سے بھی ہے, دوستیاں نا دوستی مولا کی خاطر رکھو, سفر مولا کی خاطر کرو. اس لیے نہیں, اس لیے جو صاف شفاف ہو کے چلتا ہے اس کو معصوم فرماتے وہ ہمارا شیعہ ہے. ورنہ کئی آئے, کئی الطاف سرکار چلے گئے, شیعہ کے مقام پہ پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. زبانی کلامی نہیں, میں نے امیر المومنین کی گواہی دے دی خداوند عالم کے بعد, رسالت کے بعد تو میں شیعہ ہو گیا. نہیں, یہ تو کسی ایسے بندے کو بھی کہو کہ کہہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد و اشہد ان امیر, کسی کو وہ بھی پڑھ دے گا تو کیا گواہی ہو گئی؟ نہیں. جس کی گواہی دے رہے ہو کم از کم اس کے معیار کے مطابق بناؤ. نہیں سمجھ آئی؟ اب میں والدین جتنے بیٹھے ہو, والد خصوصاً سے مخاطب ہوں, آپ کی کیا خواہش ہے آپ کا بیٹا کیسا بنے؟ یقیناً مجھ سمیت ہر باپ یہی کہے گا کمال پہ پہنچے, بڑا آدمی بنے, بہت پوری دنیا میں اس کا نام ہو, ہر غلاظت سے بچے. یہ وہ باپ ہے جو
قبر کے باہر تک کا ہے، ایک علی بھی باپ ہے۔ ہاں اب اسی میں گفتگو کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ امت کے باپ رسول نے فرمایا تھا میں اور علی امت کے باپ، اولاد علی بھی امت کی باپ۔ جس طرح باپ کی خواہش ہے بچہ کمال پہ پہنچے، حقیقی باپ کی بھی خواہش ہے ہمارے مومن کمال پہ پہنچے۔ بس اتنی میری گزارشات تھی، راضی رہیے گا، اس لیے کہ ہم نے سرخرو ہونا ہے آنے والے شہزادے کے سامنے۔ جب سردار آئیں گے نا، سردار کے سامنے بھی سرخرو ہونے والے یقیناً اتنے ہونے چاہیے، اتنے ہونی چاہیے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ سید سرکار سادات کا یہی ظرف ہے نا، ہماری دعائیں کیا ہیں؟ اچھا یہ ایک دعا بھی دیتے ہو، کیا بلا خدا تجھے جزائے خیر عطا کرے، دیتے ہو نا؟ یہ جزائے خیر کیا ہے؟ خیر کی جزا، یہ خیر کی جزا کیا ہے؟ تیرے زمانے کے امام کا قرآنی نام ہے خیر۔ میں اس میں بات کروں گا، بڑی طویل ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ دعا دے رہے ہوتے اللہ تجھے امام کا سامنا کرنے کے قابل بنائے، سردار کا سامنا کرنے کے قابل بنائے۔ اصل میں ایک دوسرے کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہماری منزل بادشاہ ہے، ہماری منزل سردار ہے، یہ باقی سفر ہے ہمارے۔ نہیں سمجھ رہی؟ میں تو مکمل کر کڑا تھا آج کی گفتگو، اگر آپ نے غور نہیں فرمایا تو میں اظہار کر دیتا ہوں۔ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ حق کا سیدھا راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ منزل پہ جانے کے لیے۔ تو یقیناً پھر کربلا تو راستہ ہے، قاسمین بھی راستہ ہے، نجف بھی راستہ ہے، منزل تو امام زمانہ ہے، منزل تو صاحب زمان ہے، منزل تو بقیت اللہ اعظم ہے، منزل تو آیت اللہ العظمیٰ ہے، شہنشاہ موزن منزل ہے۔ تو پھر ہم سب کو منزل پہ تو پہنچنا ہے، پر ہمارے اوپر لازم ہے ہم خود بھی پہنچیں، سب کو لے کے بھی چلیں۔ کوئی ایسا چلتا ہے، کوئی بالکل ایسا چلتا ہے، کوئی تھک گیا ہے، ہم ہمت بنائیں، ہمت بنائیں، آگے چلائیں، انگلی پکڑے، چھوڑے کسی کو نہیں۔ آؤ یار کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے ہم ہیں نا، ہم تجھے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ امام کے ایک چاہنے والے کا ظرف ہے۔ پروردگار ہم سب کو وسیع ظرف کے ساتھ صاحب کی نگاہ میں فخر والوں میں شمار فرمائے۔ اس شب کا صدقہ برات ہو گئی، مغرب سے بھی کاموں پر چلا گیا، آپ نے میرا انتظار کیا، باہر چلے گئے کہ سید آئیں گے، ایک مدینے سے بھی آئی بیٹھی ہے، میں نے اسی کو وہ آئی بیٹھی ہے، بڑا سفر کر کے آئی شہزادی کون ہے، آج اپنا پرسہ لینے خود آئی ہے۔ پہلے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج اپنا پرسہ لینے خود آئی ہے، بڑا سفر کر کے آئی ہے معظمہ کائنات۔ صرف آپ کے پاس نہیں، ہر جگہ جائے گی، جہاں جہاں مومن موالی عبدار عزادار بیٹھ کے بی بی کا دل منا رہے، ہر جگہ جائے گی۔ میرا دل مانتے بی بی دعا کرتی ہوگی تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے تو دروازہ گرتا بھی نہیں دیکھا، تم نے تو دروازے پہ آگ لگی نہیں دیکھی، تم نے تو دروازہ جلتا بھی نہیں دیکھا، پھر بھی بیٹھ کے کسی کونے میں کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ دکھی گئی ہے محمد کی بیٹی دنیا سے، زخمی گئی ہے محمد کی بیٹی دنیا سے۔ ایمان سے بتاؤ، ویسے اس گھر کا بھی اپنا مقدر ہے، کبھی بیٹے کا جنازہ قبرستان سے واپس آتا ہے، کبھی بیٹا ایسا ہے جس کا جنازہ ہی پیروں پہ ہوتا ہے۔ شہزادی کونین کا اپنا مقدر ہے۔ معظم کائنات مخدوم عالمین عجیب وصیتیں کر گئی۔ میں نے شہزادی کی وصیتیں پڑھی نا، جسم کانپتا ہے، یقین کیجیے۔ یا علی، یا علی، میرا جنازہ رات کو اٹھا،
بی بی نے یہ کیوں نہیں فرمایا یا علی میرا جنازہ دن کو اٹھانا؟ پتہ نہیں کتنی دکھی گئی ہے محمد کی بیٹی، بے ایک اور درد بری وسیلت تھی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی نہ بتانا کسی کو محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب اللہ جانے کیا اگلی بات میں راز ہے۔ میں شہزادی کونین معافی مانگ کے بھی میں اتنے مسائل پڑھتا نہیں ہوں، سادات کے دل محمدین کے دل نرم ہے، نازک کے بھی اللہ کرے میں کہہ پاؤں۔ پتہ نہیں کیا آگے تھا راز، فرماتے یا علی میری ایک قبر نہ بنانا، پتہ نہیں کیا راز تھا، یا علی میری بہت قبریں بنانا، یا علی قبریں بنا بنا کے قبروں کے نشان مٹاتے جا رہا، یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ اللہ مان امیر کائنات نے چند صحابیوں کے ساتھ حسنین کریمین کو ساتھ لے کر شہزادی کو دفنایا نہیں، چھپایا ہے محمد کی بیٹی چھپائی ہے، چھپایا ہے۔ سرکار جب چھپا بیٹھے نا، امیر کائنات نے جتنے بھی آئے تھے تھوڑے سے تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے، سوچنا ضرور کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہو، جنازے میں بندے چند ہوں، بدل کیا آج ہے۔ پاک امیر المومنین نے فرمایا صحابیوں کو تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ آخر میں ابن مسعود ہمیشہ بچ گیا، یا علی فرماتے ابن مسعود تم بھی دور چلے جاؤ۔ ابن مسعود روایت کرتا میں تھوڑا دور جا کے بیٹھا، میں نے دیکھا امیر المومنین شہزادی کی قبر پہ آئے، سر سے یا علی نے امام اتارا، امام اتار کے بی بی کی قبر پہ رکھا، یا علی دھاڑ مار کے رونے لگ گیا، صبر کا مرغا صبر کا سمندر، یا علی دھاڑے مار کے رونے لگ گیا، اور رو کے یا علی ایک بات کرتا ہے، بی بی آپ کے بابا نے فرمایا تھا میری بیٹی روئے نہ، بی بی میری شکایت نہ کرنا، بی بی میں امر رسول میں پابند تھا۔ اللہ مان سیدہ بلدی نظالہ کو ایوبن کا لے بنایا، میری ہمت نہیں آگئی سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے اس موزم ماں کا وارث آئے، عدالت الہیہ کی کرسی میں بیٹھ کے امت سے پوچھے تو صحیح میری دادی کا قصور کیا تھا۔ ایسا عدالت الہیہ کا جج ہوگا، وہ مدینے کا جلا ہوا دروازہ بھی ساتھ لائے گا، ثبوت کے طور پہ صرف اتنا بتاؤ جہاں فرشتے کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے، جہاں محمد کھڑے ہو کے اجازت مانگتے تھے، اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے، اس شہزادی کے گھر سے یہ غموں کے بادل چھٹ جائے، خوشیوں کی ابدی بہار آئے، اور پروردگار روح زمین پہ رہنے والے ہر علی والے اس ابدی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اللہم صلی